اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 37، 38، 39 اور 40 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک و بد یعنی مسلم اور کافر کے انجام کو بیان کیا تھا کہ کافر کا انجام کیا ہوگا کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی وہ عذاب میں گرفتار رہیں گے، لیکن آخرت کا عذاب بڑا ہی پرمشقت ہوگا ان کے لیے، اور اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا نہیں۔ پھر مومن کی جنت کی کچھ کیفیت بیان فرمائی کہ ان صفات کی جنت مومن کو حاصل ہوگی، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ کافر کا انجام آگ ہی ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی قرآن حکیم، اس پر کتاب والے خوش ہیں۔ کتاب والوں سے مراد وہ اہل کتاب بھی ہیں جنہوں نے کتاب میں رد و بدل نہیں کیا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا جب حضور تشریف لائے، تو یعنی وہ قرآن حکیم کے نازل ہونے پہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ یہ آخری اور سچی کتاب ہے اور وہ اس کو مانتے بھی ہیں۔ اور اس سے مراد مسلمان بھی ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی مسلمان، وہ اپنی اس کتاب کے نازل ہونے پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں جی۔ تو بہرحال یعنی یہ انکار اور اقرار چلتا رہے گا، حق اور باطل کی کشمکش ہوتی رہے گی۔ تو اس لیے آپ یہ اعلان کر دیں کہ مجھے تو اس بات کا حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں خود بھی، اور اسی بات کی طرف میں دعوت بھی دیتا ہوں جی، اور اللہ ہی کی طرف بالآخر پلٹ کے جانا ہے جی۔ تو یہ پچھلی آیات کا خلاصہ تھا۔ آج آیا نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور ایسے ہی کا مطلب ہے کہ جس طرح پہلی کتابیں ہم نے نازل کی تھی، تو بالکل اسی طرح ہم نے قرآن بھی نازل کیا۔ بالکل اسی طرح کا مطلب نزول کی کیفیت نہیں بلکہ نزول، کیونکہ کیفیت مختلف ہے۔ باقی کتابیں ایک اکٹھی آئیں، یہ اکٹھا نہیں آیا قرآن مجید، تو کیفیت تو مختلف ہے لیکن نزول ایک ہی جیسا ہے۔ جیسے وہ لوح محفوظ سے آئیں، اس طرح قرآن حکیم لوح محفوظ سے آیا، جیسے وہ لوح محفوظ میں مندرج ہیں، یہ بھی لوح محفوظ میں مندرج ہیں۔ تو ایسے ہی نازل کیا ہے ہم نے اس کتاب کو، یعنی قرآن حکیم کو، حکمن فیصلہ کن، اٹل، ناقابل تنسیخ، نہ بدلنے والی، نہ چینج ہونے والی کتاب۔ حکم کا معنی بالکل اٹل۔ تو ہم نے اس کتاب کو ایسے ہی نازل کیا حکمن،
یعنی فیصلہ کن کتاب، اور عربیہ عربی زبان میں، زبان اس کی عربی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اس کے بعد کی صورت میں اس اصول کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے سورہ ابراہیم میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ جس قوم کی طرف رسول آیا تو رسول کی زبان، قوم کی زبان۔ اسی طرح جو کتابیں بھیجیں وہ بھی اسی زبان میں بھیجیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ان کی زبان عبرانی میں بھیجی، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ان کی زبان عبرانی سریانی جو تھی اس میں بھیجی، باقی صحیفے اس زمانے میں جو جو زبان تھی اس پیغمبر کی اس وقت کی تو وہ صحیفے اسی میں، تاکہ آسانی سے اللہ کا نبی اللہ کی کتاب ان لوگوں کو سمجھا سکے اور لوگ بھی آسانی سے اپنی زبان میں کتاب کو سمجھ سکے۔ تو چونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور جس قوم میں آپ مبعوث ہوئے اس قوم کی زبان بھی عربی تھی، تو اسی اصول کے تحت قرآن کو بھی عربی زبان میں بیان کیا، نازل کیا، اور یہ سورہ یوسف میں بھی گزر چکا اور دوسری صورتوں میں بھی آئے گا کہ قرآن حکیم کو عربی زبان میں۔ عربی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کوئی 1600-1700 سال پہلے شروع ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور اس عرصے میں یعنی اصل یہ زبان جو ہے نا یہ یمن کی زبان ہے، یمنیوں کی زبان عربی تھی، اور یہ قوم عاد بھی چونکہ اس یمن کے ساتھ ساتھ گزری تھا نا، تو اصل میں عربی زبان قوم عاد وغیرہ کی تھی، پھر آل یمن میں جو لوگ ان کے آئے ان میں یمن میں تھی، تو یمن سے ہوتے ہوئے پھر اس طرف آئی جی، کیونکہ جب مکہ میں اللہ کا گھر بنا تو سب سے پہلے یمن کا ایک قافلہ قبیلہ بنی جرہم کا آیا تھا، وہاں پر وہ آباد ہوا، تو اس وقت صرف حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل ہی تھے اور کوئی نہیں تھا، ان کی زبان عربی تھی، تو حضرت اسماعیل السلام نے ان کی زبان سیکھی اور وہی لوگ وہاں پر آباد ہوئے، انہی میں شادی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان اپنی اور تھی، ٹھیک ہے نا، عربی زبان انہوں نے سیکھی اور پھر ان کی اولاد کی زبان عربی ہی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو 1600-1700 سال حضرت اسماعیل السلام کو ہو گئے تھا نا، تو اس زمانے سے یہ عربی زبان چلتے چلتے حضور کے زمانے تک یعنی ترقی کی اعلیٰ منزل پہ پہنچ گئی تھی، انتہائی ترقی یافتہ زبان حضور کے زمانے میں عربی زبان ہو چکی تھی، اور اس میں بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے نکتہ دان لوگ اس زبان میں پیدا ہو چکے تھے، ان کو زبان پہ بڑا فخر بھی تھا، اور وہ اپنے مقابلے میں دنیا کی کسی زبان کو اہمیت بھی نہیں دیتے تھے، جس طرح کا ہمارے ہاں اردو زبان خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چلتی ہے، اور آج ماشاءاللہ یہ بھی خاصی ترقی یافتہ زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور بہت سے علوم فنون جو ہے نا عربی سے منتقل ہو کے فارسی سے منتقل ہو کے اردو میں آ چکے ہیں، انگلش سے بھی منتقل ہو کر، تو یہ مطلب ہے کہ اب اردو بھی ایک جاندار زبان کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اسی طرح انگلش جو ہے یہ برٹش کے دور سے شروع ہوتی ہے، جب انہوں نے غلبہ پایا ہمارے ملکوں پر تو وہاں بھی یہ اپنی زبان لے گئے، تو اس وقت سے ہمارے ملکوں میں اس کا رواج بھی ہو گیا، یہ بھی دنیا کی ایک ترقی یافتہ زبان ہے، لیکن یہ نئی زبان ہے، عربی بہت پرانی زبان ہے جی۔ سب سے اوریجنل لینگویج کون سی سب سے اوریجنل جو سب اوریجنل ہے، سب سے مرکب ہو کے آ رہی نا یہ اردو آپ کی؟ ہاں ٹھیک ہے، تو سب سے اوریجنل عربی زبان ہے نا، ہاں سب سے پہلی زبان کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی زبان بھی یہی تھی، سب سے اول بھی یہ ہے اور سب سے آخر بھی یہی رہے گی، کیونکہ جنت میں یہی زبان چلے گی جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی طاقتور زبان تھی، اور اتنا طویل زمانہ یعنی 1600-1700 سال حضور سے پہلے، اور اب 1600-1500 سال اب بھی ہو گئے حضور کے بعد،
تو یہ گویا اب بھی ماشاءاللہ بڑی جاندار زبان ہے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اتنے طویل عرصے کی زبانیں کچھ کی کچھ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بھارت عربوں کی زبان عربی انہوں نے اگرچہ عام بول چال میں انہوں نے گڑبڑ شروع کر دی ہے، لیکن بھارت لکھنے پڑھنے کی زبان اب بھی خالص زبان ہے۔ جو خبریں پڑھتے ہیں، جو اخبار میں لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، وہ پھر قرآن ہی کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، اگرچہ بولنے میں دوسری عام استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن عربی زبان میں یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن جب آیا تو آل عرب کی زبان دانی جو ہے نا وہ ختم ہوگی ساری، یعنی قرآن نے آ کر ایک ایسی خالص فصیح زبان دی کہ ان کا سارا غرور اور فخر جو ہے نا ٹوٹ گیا۔ وہ کہتے تھے ہمارا مقابلہ، ٹھیک؟ تو قرآن نے ان کو چیلنج دے دیا کہ تم اگر اتنے بڑے ہو جی تو پھر تم اس کے مقابلے کی ایک آیت بنا کے بتاؤ جی۔ تو خیر بہرحال ان کا غرور قرآن نے توڑ دیا، اور یہ کہ قرآن ایک بے مثال کتاب کی حیثیت سے دنیا میں آئی، آج تک بے مثال کتاب ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے بے مثال رہے گی، جی اس کی مثال نہیں پتہ ہو سکتی۔ اور اس کا بے مثال ہونا صرف زبان ہی کی اعتبار سے نہیں ہے کہ عربی زبان میں اور عربی زبان ہی بے مثال زبان ہے اور فصیح، یہ نہیں۔ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کا بے مثال ہونا فقط زبان کی حد تک نہیں بلکہ نظام کے اندر بھی ہے، یعنی قرآن نے جو نظام دیا اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے جی، اور نہ اس کی مثال کوئی لا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر زبان کی حد تک قرآن بے مثال ہو تو پھر تو کوئی کمال کی بات نہیں، پھر تو صرف زیادہ سے زیادہ یہ بے مثال عربوں کے لیے ہے، باقی دنیا کے لیے تو نہ ہوا۔ حالانکہ قرآن عربوں کے لیے تو نہیں آیا، یہ تو ساری دنیا کے لیے آیا ہے، کیونکہ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو عام ہے، کافۃ للناس، سب لوگوں کے لیے، ساری قوموں کے لیے، سب زبان والوں کے لیے قیامت کے لیے۔ تو اگر اس کا بے مثال ہونا عربی زبان کے لحاظ سے مانے تو پھر باقی دنیا کے لیے تو کوئی چیلنج نہ ہوا، عربوں کے لیے ہوا، حالانکہ یہ ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ تو وہ اسی لحاظ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف بات زبان کی نہیں بلکہ یہ اپنے نظام کے لحاظ سے بھی بے مثال ہے کہ دنیا میں کوئی نظام اس کے آنے کے بعد اس جیسا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ تو زبان اور نظام دونوں لحاظ سے، بلکہ آپ دیکھیں تو ہر لحاظ سے قرآن کی مثل دی۔ تو ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا حکماً عربیہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ فیصلہ کن اور عربی زبان میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب اتنی بڑی چیز آپ کو ملی، اگر بالفرض آپ اس عظیم چیز کو چھوڑ کر ان کی مرضی کے پیچھے چل پڑے تو یہ اصل میں خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سنانا امت کو ہے۔ حضور سے کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھیں؟ یہ تو ہم بد نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ایسی عظیم چیز ہے اور اس کو ہم نے طاقوں میں سجایا ہوا ہے، اور ہم کبھی کہتے ہیں کہ رشیا کا نظام اچھا ہے، کبھی یورپ کا نظام اچھا ہے، کبھی فلانے کا ہے۔ یہ تو بد نصیبی اس امت کی ہے، اور جس کا خطرہ تھا وہی ہوا۔ اگر آپ ان کی خواہشات یعنی مخالفین کی مرضی اور خواہشات کی پیروی کریں گے بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس قرآن کا علم آ گیا، پھر آپ کسی اور علم کے پیچھے پڑیں گے نظام کے، تو یاد رکھیے پھر اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ تو جب پیغمبر اسلام کو یہ خطاب ہوا تو سمجھے کہ پھر بات تو امت کو سمجھانی ہے نا، کہ جب تم چھوڑ کے ادھر جاؤ گے تو پھر ایسی گرفت آئے گی کہ دنیا میں نہ کوئی تمہارا ساتھی ہوگا نہ کوئی اللہ کے غیظ و غضب سے تم کو بچائے گا۔ اب بچے، جو کیفیت ہماری ہے بچے۔
اچھا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مخالفین کے 3 اعتراض کا جواب دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کیے تھے. 3 اعتراض. پہلا اعتراض یہ کیا تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، آخرت پر یقین ہے، جنت کی نعمتوں کا آپ تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، تو آپ کو تو چاہیے کہ گوشے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. آپ کا تو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے. جی یہ کیا ہے؟ آپ شادیاں بھی کر رہے ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں اور مارکیٹوں میں بھی جاتے ہیں، سارے کام جو دنیا دار کرتے ہیں وہ آپ بھی کرتے ہیں. تو فرق کیا ہوا آپ کیا میں اور دوسرے لوگوں میں؟ یعنی آپ اتنے عالی مرتبہ انسان ہیں، نبی ہیں، تو آپ کو تو گوشے اور کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا. تاریخ دنیا ہوتے ہیں، زاہد ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی ماشاءاللہ ایک نہیں، آپ کی تو 11 بیویاں ہیں جی، بچے ہیں آپ کے، کنبہ یا خاندان ہے، اور پھر یہ آپ تجارت بھی کرتے ہیں، زراعت بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ میدان جنگ میں بھی ہیں اور فلاں 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 چیز. تو اللہ تعالیٰ اس آیت پہ پہلے اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کون سا انوکھا اور نرالا سوال تم نے کیا ہے جی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی تو کئی رسول بھیجے. کوئی آپ ہی اول آخر نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے آخر تو ہیں خیر، لیکن آپ پہلے نبی تو نہیں ہے نا. آپ سے پہلے بھی تو ہم نے کئی رسول بھیجے ہیں. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000، بعض روایتوں میں آگے پیچھے جس کے ہم کہتے ہیں کم و بیش جی، یعنی اتنی پکی بات بھی نہیں ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے. ان میں 315 رسول ہیں، باقی سب نبی. 315 رسول ہیں، باقی رسول اور نبی کا فرق میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، پھر وہ کہتا ہوں کہ رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہو، یا اس کے پاس نئی کتاب ہو یا اس کے پاس نئی شریعت ہو جی، تو وہ ہوتا ہے رسول. نبی کے لیے صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں، وہ پہلی کتاب یا پہلے نبی پہلے رسول کی شریعت پر ہی چلتا بھی اور چلاتا بھی، ٹھیک ہے نا. ہاں کبھی کبھی بیچ میں ضرور پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان پہ بھی وہی بھیجتے ہیں کہ وہی تو ہر رسول کے نبی جاتی ہے، لیکن ان کے پاس مستقل شریعت نہیں ہوتی، مستقل کتاب. سب رسولوں پر بھی مستقل کتابیں نہیں ہیں، لیکن شریعت ہر ایک رسول کی الگ. تو یہاں رسولوں کا ذکر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور ہر رسول نبی ہوتا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، پر ہر رسول نبی ہوتا ہے. تو رسولوں کا ذکر ہے. مقصد رسول اور نبی دونوں ہیں کہ آپ سے پہلے ہزاروں انبیاء اور رسول دنیا میں آئے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، تاریخ پڑھو، ہم نے ان کی بھی بیویاں اور اولادیں بنائی. یعنی پوری انبیاء کرام کی جماعت میں صرف 2 نبی مستثنا ہیں. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ تو ان کی ایک خصوصیت تھی. ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن وہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں، جب آئیں گے تو وہ بھی شادی کریں گے، بچے بھی ان کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو گویا ایک ہی نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا رکھا، یہ ان کا الگ سے ان کا معجزہ ہے. باقی سب کے سب انبیاء رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے اور ان کی بیویاں بھی ہوئیں. اور کتنے ہی انبیاء ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوئیں جی. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اور قوم بنی اسرائیل کے بابا اور دادا ہیں جی، ان کی بھی 5 یا 7 بیویاں تھیں. 2 تو مشہور ہیں نا، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، جن سے نبی پیدا ہوئے.
لیکن ان کے علاوہ اور بھی آپ نے شادیاں کی تھیں جن سے اور بیٹے بھی آپ کے ہوئے جو نبی نہیں تھے، ولی تھے، نیک لوگ تھے، لیکن نبی نہیں۔ ان دو سے نبی پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جی۔ اور ان کے علاوہ یعنی بائبل کی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 منکوحہ بیویاں تھیں، 300، اور 700 باندیاں تھیں، وہ 1000 تھیں نا۔ ہاں جی، یہ تو آپ کی بائبل میں ہے، تو ان پہ اعتراض نہیں کرتے، حالانکہ وہ جلیل القدر پیغمبر تھے وہ بھی۔ تو ان پہ جن کی 300 پہ نبی 300 بیویاں تم تسلیم کرتے اور 700 باندیاں بھی ساتھ ملا کر 1000۔ اور بائبلی کی روایت کے مطابق ان کے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، یہ بھی کوئی کم ہے۔ تو ان کی نبوت میں تو کوئی فرق نہیں آیا، ان پہ تو تم نے اعتراض نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام کی بھی 4 بیویاں تھیں۔ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوگی، بیویاں ہوگی، تو تم نے یہ مثال آسمان پر اٹھا دی کہ تم نبی ہو تو گوشے میں کیوں نہیں بیٹھ گئے؟ تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ متأہل ہونا، گھر بار والا ہونا، یہ سنت انبیاء ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجرد کی زندگی سے متأہل زندگی افضل ہے، یعنی غیر شادی شدہ زندگی گزارنا، اس سے شادی شدہ زندگی گزارنا، اس میں آدمی پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مشقتیں اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے اولاد بیوی کی، ٹھیک ہے نا، تو کتنی ہی نیکیاں کماتا ہے، بجائے اس کے کسی نے شادی نہیں کی بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، کوئی ذمہ داری اس پر ہی ہے جی۔ تو اس لیے یعنی یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں کہ آپ کی بیویاں کیوں ہیں، سب انبیاء کی۔ اور دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، آپ ہندوؤں میں دیکھیں، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، ایک سے زائد بیویاں کی تھی، اور امتوں کے فرقوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں، دیکھیے کئی کئی بیویاں ان لوگوں کی ہوتی تھی۔ تو مطلب یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اور شادی شدہ ہونا اور بیوی بچوں والا ہونا، یا تجارت کرنا، زراعت کرنا، حلال طریقے سے کمانا، یہ نبوت کے خلاف منافی کوئی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے تجارتیں بھی کی، بھیڑ بکریاں بھی پالی، دنیا کے کام بھی کیا، دین کا کام بھی سب نے کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، جن میں سے 2 آپ کی حیات طیبہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت زینب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو 9 بیویاں آپ کی زندہ موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس تعداد پہ بھی دنیا نے وہی نا بات سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، کیا یہ ہندو ہیں، کیا سکھ ہیں، کیا دوسرے مذاہب والے ہیں، اور کیا اہل کتاب ہیں کہ حضور پر اعتراضات کی بوچھاڑ کی ہوئی ہے انہوں نے۔ لو جی، یہ تو خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، اتنی بیوی رکھی ہوئی تھی، ان کو کیا تھا یہ؟ تو بھائی ذرا سوچو تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیویاں ہونا کوئی خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہوتا تو سب سے پہلے مکہ والے اس بات کو سر پہ اٹھاتے، کیوں جی؟ یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے۔ لیکن انہوں نے حضور کو شاعر بھی کہا، کاہن بھی کہا، مجنون بھی کہا، نہ معلوم کیا کچھ کہا، لیکن حضور کی پاک دامنی پر انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی۔ تو جن میں آپ رہے ہیں وہ ایک چیز پر اعتراض نہیں کرتے، اگر یہ قابل اعتراض ہوتا تو وہ کب چھوڑتے جی؟ انہوں نے انہونی باتیں کی تو یہ اگر ہوتا جی، وہ بھی جانتے تھے کہ انتہائی پاک صاف انسان ہے اور اس کے دامن پہ خواہشات نفسانی کا دبا نہیں۔ اور تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں، ایک طرف اس کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو، یعنی حضور ہی کی بات نہیں، ہر نبی کو، ایک روایت میں 30، ایک میں 40، 30 یا 30 والی تو یقینی بات ہے نا،
تو جنت کے 30 مردوں کی قوت اللہ نے دنیا میں دی ہوتی ہے ایک نبی. جنت میں جو 30 آدمی طاقت رکھیں گے وہ اس دنیا میں ایک نبی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ایک روایت میں 40 بھی ہے. اور جنت میں ایک آدمی کی قوت یاد ہے کچھ نہیں پہلے بھی لوگوں بتایا نہیں. اس دنیا میں انتہائی صحت مند آدمی جس کی پرفیکٹ صحت ہے, کوئی اس میں عیب نہیں, ٹھیک ہے نا, تو 100 آدمی صحت مند اس دنیا کے اکٹھا کرے تو جنت کے ایک آدمی میں وہ قوت ہوگی. ٹھیک, اس سے اندازہ لگائیں تو 3000 جی دنیا میں 3000 یا دوسری بات ہے 4000 انتہائی صحت مند آدمی ایک طرف, ایک نبی ایک طرف, ٹھیک ہے نا. جس کو اتنی صحت, اتنی قوت, اتنی طاقت ملی ہو, وہ جوانی کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ زندگی گزار لے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کب ہوئی تھی؟ 25. انتہائی شباب, انتہائی جوانی کا وقت تھی. اس میں آپ نے شادی کی تو 40 سال کی, ایسی خاتون سے جو پہلے سے 2 مردوں سے بیوہ ہوگی, 2 مردوں کے وفات پا گئے جی, ان سے 15 سال بڑی تھی. پورے 25 سال حضور نے ان کے ساتھ گزار دیے 50 سال کی عمر تک. وہ 65 سال کی ہو گئی, انتقال کیا, حضور 50 سال کے ہو گئے. اور حضور کی سب اولاد بجز حضرت ابراہیم کے انہی حضرت خدیجہ سے ہوئی, 2 بیٹے 4 بیٹی, ٹھیک ہے. تو اپنی جوانی آدھی جوانی عفت میں گزار دی, آدھی بوڑھی خاتون کے ساتھ گزار دی. اب 50 سال کا مرد جو ہے نا وہ تقریباً بوڑھا ہوتا ہے. تو جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں کی. کرتے تو روک سکتا تھا کوئی, عربوں میں کئی کی شادی ہوتی تھی جی, آپ کرتے تو روکتا تھا. یعنی آپ بے مثال. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنی قوت اور صحت کے اندر پھر اتنی کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ کسی کی بس کی بات نہیں, یہ حضور کا معجزہ ہے, ٹھیک ہے نا. ایسی خاتون کے ساتھ گزارا اتنی شباب کے زمانے میں معجزہ ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر حضور نے ایک دوسری اپنی ہم عمر بوڑھی عورت سے شادی کی, حضرت سودا رضی اللہ عنہ. وہ بھی بیوہ خاتون تھی اور وہ بھی تقریباً 50 سال کی عمر کی, جتنا حضور 50 سال کی, دونوں بوڑھے. پھر حضرت سودا کے مشورے سے حضرت عائشہ کو پیغام, انہوں نے مشورہ دے کے آپ ان سے شادی کریں, تو پھر ان کو پیغام دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ جا کر, یعنی 52-53 سال کے بعد پھر آپ نے یکی بعد دیگر جو ہیں باقی خواتین سے, جن میں سوا حضرت عائشہ کے سب کیا تھی, بیوہ یا مطلقہ تھی, بیوہ یا مطلقہ. تو زندگی کے یعنی تقریباً 12-13 سال آخری ہیں کہ جن میں آپ کے گھر میں اتنی بیویاں بھی, 8-9 بیویاں بھی. تو اس پہ کوئی آپ پہ الزام لگا سکتا ہے؟ اس میں بھی آپ نے کوئی سوائے عائشہ صدیقہ کے کسی ایسی خاتون سے شادی نہیں کی. تو مقصد آپ کی شادیوں کا کیا تھا؟ خواہشات نہیں, کیونکہ خواہشات کا زمانہ گزر چکا تھا. اس میں آپ نے تحمل کیا, صبر کیا. آپ کی کثرت ازواج کا مقصد تھا دین کا پھیلانا, کہ بیویوں کے ذریعے سے دین پھیلے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں 22 پارے بیان کیا ہے نا, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اے نبی کی بیویوں, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ, جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں ان کو پڑھا کرو, ان کو یاد رکھو, ان کو پڑھاؤ. تم سب کیا ہو؟ ٹیچر ہو امت کی. خواتین میں ان آیات کو پڑھو اور ان کو
تو مقصد کیا تھا کہ اس طریقے سے عورتوں میں دین کی تعلیم عام ہو اور ہر بیوی آپ کی جو ہے نا وہ یعنی آپ کے اس کام میں مددگار ثابت ہو، اس لیے آپ کی شادی کی، کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ لیکن اب کوئی کہنے والا جو چاہے کہے، لیکن تاریخ اس بات کو مسترد کرتی ہے کہ خواہشات کے تحت آپ نے کچھ نہیں کیا بلکہ دین کی خاطر کیا، اور خواہشات کے تحت بھی کرتے تو آپ کی خواہشات نبی جو ہے آخر تک صحت مند رہتا ہے، صاحب قوت رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اگر شادیاں زیادہ کرتا ہے تو وہ حقوق بھی ادا کر سکتا ہے۔ سمجھے بات؟ تو مطلب ہے کہ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، دیگر انبیاء نے بھی شادیاں کی، ان کی اولادیں ہوئیں۔ دوسری بات وجعل اچھی ہو گیا وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، یہ بات پہلے گزری تھی، جواب اس کا دے رہے اللہ پہلے یہ گزری تھی نا کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ یہ چیزیں دکھائیں، یہ کام کر کے دکھائیں تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اللہ نے جواب دیتے ہیں کہ یہ نبی کے اختیار کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے پسند کا یا تمہارا مطلوبہ معجزہ تم کو دکھائے، یہ نبی کے اختیار کی بات نہیں۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی نبی کو رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی نشانی لائے مگر اللہ کے حکم سے ہی کوئی نشانی آ سکتی ہے، نبی اپنے اختیار سے کوئی نشانی نہیں لا سکتے، تو اس لیے ان سے یہ مطالبہ کرنا فضول بات ہے۔ ولی سے کرامت اللہ کی مرضی سے صادر ہوتی ہے، ولی کے اختیار میں نہیں، اور نبی سے معجزہ اللہ کے اختیار سے صادر ہوتا ہے، ان کے اختیار کی بات نہیں۔ اب لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اپنے اختیار کی بات ہے، جب چاہیں کچھ کر کے دکھا دیں، اور پھر غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں اور غلط عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ لو جی یہ تو مختار کل ہے، ان کو تو سارے اختیارات حاصل ہیں، حالانکہ بات وہ نہیں ہوتی، اللہ کے اختیار سے یہ چیز آتی ہے۔ یہ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات، لکل اجل کتاب، ہر مقررہ چیز لکھی ہوئی ہے، یہ مسئلہ تقدیر ہے۔ لکل اجل، ہر مقررہ چیز جو ہے نا، کتاب یعنی مکتوب، وہ لکھی ہوئی ہے اور اپنی تحریر کے مطابق وہ واقع ہوتی ہے۔ اب اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور آپ اس میں رد و بدل بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی کوئی آیت آتی ہے، کچھ عرصے تک آپ اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کا حکم چلاتے پھر کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گئی ہے، اب دوسری آیت آئی ہے اس لیے یہ آ گئی ہے، کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ آگے تک نہیں چلے گی، کہ وہ ایسی آیت بیٹھتے جو آگے تک بھی چلتی، تو اس میں یہ رد و بدل قرآن میں کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کی کتاب میں رد و بدل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ قادر ہے رد و بدل کرنے پر۔ کیا اللہ کو قدرت نہیں ہے بدلنے پہ، کسی چیز کو بدلنے پہ؟ یمحو اللہ ما یشاء یثبت، تحریر جو ہے، لکھت جو ہے، اللہ جس کو چاہیں مٹا دے وہ یثبت، اور جس کو چاہیں ثابت رکھے، تو یہ اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ اللہ کوئی مجبور ہے کہ ایک چیز کو نازل کرے پھر اس کو نہ ہٹائے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے تحت جب چاہتے ہیں ایک حکم کو ہٹا دیتے ہیں، دوسرا بھیج دیتے ہیں، دوسرے کو ہٹا کے دوسرا بھیج دیتے ہیں، تو یہ تحت القدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ قرآن میں آیتوں کے احکامات میں یعنی نسخ کیوں ہوتا ہے؟ تو نسخ اللہ کی قدرت کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور تشخیص کر کے وہ آپ کو کوئی دوا لکھ کے دیتا ہے اور 2-3 دن کے بعد اس کو چینج کر لیتا ہے، دوبارہ چیک کر کے یا بغیر چیک کیے ہوئے،
کہ یہ میں نے 3 دن کے لیے دی تھی اور یہ اتنے ڈوز تھے، اب اتنے کر کے کھانے ہیں، 1 ہفتہ اتنا کھانا ہے، پھر اتنا آگے اتنا کھانا ہے، یا اس کے بجائے یہ کھانی ہے، تو کیا آپ کہیں گے ڈاکٹر جاہل ہے؟ جی، بلکہ کہیں گے بڑا ہی سمجھدار ہے، بڑا ہی اچھا اندازہ ہے، بڑی اچھی تشخیص ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس کی حکمت کی دلیل ہے، دانائی کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے احکامات میں بندوں کی مصلحت کے پیش نظر رد و بدل کر لیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ سمجھے بات؟ تو قرآن میں نسخ ہے، احکامات میں نسخ ہے، قرآن ہی میں نہیں، پچھلی کتابوں میں تو ہوتا نا، اس میں کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ تو مطلب یہ ہے کہ احکامات میں رد و بدل اللہ کی مصلحت پر ہے، اللہ کی حکمت پر ہے، بندوں کی مصلحت کے لیے ہے، اللہ کی قدرت کے تحت، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اچھا، دوسری بات، اصل بات یہ ہے کہ احکامات میں نسخ جو ہے نا، یہ ہمیں نظر آتا ہے، اللہ کے ہاں یہ اصل میں نسخ ہوتا ہی نہیں، اللہ کے ہاں نسخ ہوتا ہی نہیں، بلکہ یہ جو ہمیں نسخ نظر آتا ہے یہ انتہائی حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ حکم اس وقت تک کے لیے میں دے رہا ہوں، یہ حکم یہاں سے اس وقت تک کے لیے دے رہا ہوں، جب یہاں تک وقت پہنچے گا تو پھر میں یہ حکم یہ یہاں سے یہاں تک دوں گا، پھر یہ آخر تک دوں گا۔ تو یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ میں یہ حکم یہاں تک ہے، پھر اس کے بعد یہ دوسرا یہاں تک ہوگا، اور پھر اس کے بعد تیسرا وہاں تک ہوگا، ٹھیک، یا یہ یہاں تک ہے اس کے بعد پھر وہ آخر تک ہوگا۔ تو نسخ نہیں ہے کہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ دیا، اب بعد میں معلوم ہوا تو یہ تو نہیں چل رہا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ بات نہیں۔ جو دنیا کے اندر قانون بدلتے ہیں وہ لا علمی کی بنیاد پہ بدلتے ہیں، اور وہ حقیقتاً بدلتے ہیں، یا حقیقتاً بدلنا نہیں، صورتاً بدلنا ہے، حقیقتاً تو ترتیب سے بات جا رہی ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بچے کو غذا اس کی عمر کے لحاظ سے دی جاتی ہے کہ یہ غذا اس عمر تک ہے، اس کے بعد یہ غذا اس عمر تک ہے، یا مریض کو جو غذائیں دی جاتی ہیں یا پرہیز بتایا جاتا ہے تو وہ اس کے حساب سے بتایا جاتا ہے، جی۔ تو یہ تو نسخ نہیں ہوتا نا کہ یہ اتنی دیر تک چلے گی پھر اس کے بعد یہ اتنی دیر تک چلے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یہ بات۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب لوح محفوظ بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اصل کتاب۔ اس سے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر کی، ایک ہے تقدیر معلق، ایک ہے تقدیر مبرم۔ تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر معلق کا ذکر کیا ہے، اور عندہم الکتاب میں تقدیر مبرم کا ذکر ہے۔ مبرم وہ تقدیر ہے جو نہیں بدلتی، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں نہیں بدلتی، ہر آدمی کے لیے 4 چیزیں نہیں بدلتی۔ ایک اس کی عمر کتنی ہے وہ نہیں بدلتی، ایک اس کی روزی کتنی ہوگی نہیں بدلتی، ایک یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا نہیں بدلتا، ایک یہ کہ وہ بدبخت ہوگا نہیں بدلتا۔ یہ 4 چیزیں حدیث میں ہے کہ اس وقت فرشتوں کو بتائی جاتی ہیں، اللہ کے علم میں تو ازل سے ہیں، فرشتے کو اس وقت بتائی جاتی ہے کہ جب بچے کی جسم میں روح پڑتی ہے نا، ماں کے پیٹ میں بننے کے بعد جب روح پڑتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ متعلقہ فرشتے کو یہ 4 چیزیں بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ 4 چیزیں نوٹ کر لو، عمر اتنی ہوگی، رزق کتنا ملے گا، یہ سعادت مند ہوگا یا بدنصیب ہوگا۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر مبرم ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ کچھ تقدیریں معلق ہوتی ہیں، وہ یہ کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا تو فرض کریں کہ یہ کام کرے گا، عمر یہاں تک جائے گی، اگر یہ کام نہیں کیا تو عمر یہاں تک رہے گی،
یا اس نے احتیاط کی تو عمر وہاں تک جائے گی، نہیں کی تو فلاں یوں ہو جائے گا۔ اسی کو حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی کوئی چیز سوائے دعا کے، مطلب کہ تقدیر معلق اور دعا کا آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے، وہ آنا چاہتی ہے، دعا لٹانا چاہتی ہے، لیکن یہ معلق ہے چیزوں کے ساتھ کہ یہ بندہ ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، ایسا نہ کیا تو ایسا ہوگا۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ بسا اوقات آدمی کو جو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں وہ کسی گناہ کی وجہ سے اس روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ نہ کرتا تو وہ روزی اس کو ملتی، لیکن چونکہ اس نے گناہ کیا اس لیے وہ اس روزی سے محروم ہو گیا۔ یہ بھی معلق ہے، ٹھیک۔ ایسے ہی فرمایا کہ کوئی چیز آدمی کی عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی سوائے صلہ رحمی کے، ٹھیک ہے نا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، اچھے تعلقات، یعنی یہ عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو کمی بیشی کی روایات ہیں یا دعا کی ہے، تو یہ سب تقدیر معلق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ ہر تقدیر معلق تقدیر مبرم کے نیچے ہے۔ اصل تقدیر مبرم، یعنی اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا کرے گا، ٹھیک ہے نا، یہ کرے گا اور بات وہی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر بھی تو ہے، یعنی مطلب کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تقدیر، کیا اللہ اس کے بدلے کا قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے، بالکل قادر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مبرم کو بھی چاہے تو بدل دے، کون روک سکتا ہے؟ بات صحیح ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہرحال قادر ہیں۔ اصول یہی ہے کہ تقدیر مبرم اٹل ہے، تقدیر معلق میں چینج ہوتی ہے، مبرم اٹل ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے نیچے وہ اٹل بھی ہے، چاہے تو اس کو بدل سکتے ہیں۔ یہ سوالوں کا جواب ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک تسلی کا مضمون ہے، وہ یہ کہ مخالفین کی مخالفت حد سے بڑھتی چلی گئی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی باعث پریشانی تھا، اور بالخصوص صحابہ کرام کے لیے تو باعث پریشانی تھا ہی جی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ تسلی دیتے ہیں کہ ان حالات سے پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور ہم آپ کے مخالفین سے لازماً انتقام لیں گے اور بدلہ لیں گے، لیکن کب لیں گے؟ یا تو آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے لے لیں گے، اور یا یہ کہ آپ کی حیات طیبہ کے بعد لے لیں گے، لیکن اتنی بات تسلی رکھیں کہ مجرم جرم کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے بعض وہ سزائیں نعدہم جن کا ہم نے آپ کے مخالفین سے وعدہ کر رکھا ہے، آپ کو دکھائیں گے، آپ کی حیات میں ان کو سزا دیں گے۔ اور نتوفینک، یا آپ کو وفات دے دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹ لیں گے، ٹھیک، لیکن ہوگا ضرور جی۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، لہذا صرف آپ اپنی ڈیوٹی سنبھالیں، ہمارا کام ہمارے لیے چھوڑیں، بدلہ لینا مخالف سے ہمارا کام ہے، اس میں یعنی آپ جلد بازی نہ کریں، بلکہ یہ ہمارا کام ہے، آپ اپنا کام کریں، اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا پیغام پہنچانا۔ تو انما علیک البلاغ، مجرموں کو سزا دینا آپ کا کام نہیں، آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، حساب کتاب چکانا ہمارا کام۔ لیکن ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ حساب ان کا چکائیں گے، یہ اور بات ہے کہ آپ کی زندگی میں چکائیں یا آپ کے بعد چکائیں۔ چنانچہ آل مکہ کا حساب تو حضور کی زندگی میں چکا دیا نا، یعنی آپ کی ان مخالفین کا جن سے ڈائریکٹ آپ کا واسطہ تھا نا، مکہ والے،
اور مدینہ کے یہودی، مکہ کے مشرک، دونوں کو انتقام اللہ نے آپ کی زندگی میں. مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں انہوں نے مخالفت شروع کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ نے ان تینوں قبیلوں کو مدینہ سے نکلوا دیا. کچھ قتل ہوئے، کچھ خیبر میں، اور 7 ہجری کو خیبر والوں سے جنگ ہوئی تو مغلوب ہو گئے، قوت ختم ہوگی، اور حضرت عمر کے زمانے میں ان کو خیبر سے اجاڑ دیا. ٹھیک ہے، تو مغلوب تو حضور کے زمانے میں ہو گئے نا، اور مدینہ سے نکل بھی گئے، اور مکہ والے تو ہجرت کے دوسرے سال ہی بدر میں ڈھیر ہو گئے. جی، بدر میں ان کے سارے صنادید، سارے سردار قتل ہوئے، اور ان کی لاشیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈالی گئی. جب ڈالی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے پہ پہنچ گئے، اور آپ نے ان کو خطاب کیا کہ اے معاشر قریش، اے قریش کی جماعت سرداروں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو میری کامرانی کا وعدہ کیا تھا وہ تو اللہ نے سچا کر دکھایا. کیا تم سے انتقام کا جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا؟ حضرت فاروق اعظم فرمایا کہ حضور آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ عمر یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں پر جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا، اس لیے سنا رہا ہوں، یہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. یعنی ان کا سنانا معجزانہ ہے. میں نبی ہوں، نبی بولے تو جانور بھی سمجھتے ہیں، پتھر بھی سمجھتے ہیں، یہ تو آخر لاش ہے انسان کی. جی، تو حضور نے کہا کہ مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا سچا، تم سے کیا تھا تم نے پانے کے نہیں پا لیے. تو مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مخالفین مکی اور مدنی آپ کی حیات طیبہ میں ان سے اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیے، اور باقی آپ کے خلفاء کی زندگی میں پھر تو سارا صفایا ہی ہو گیا نا بعد میں. یعنی جو مدعیان نبوت تھے فاروق حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ناکام ہو گئے، اور پھر سلسلہ آگے بڑھا، ایران اور وہ دوسرے سلطنتیں ساری فاروق کے زمانے میں ختم ہو گئی. جی، اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب. اس میں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ حق و باطل اب کوئی مخفی چیز نہیں رہی. حق اور باطل اب کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں رہی. اب اس پہ کسی دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں رہی. اب آنکھوں دیکھا معاملہ ہے. لیکن جن کی آنکھوں پہ پٹی ہے ان کو پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا. یعنی اب قرآن اور حدیث کے دلائل دینے کی بات نہیں، وہ بات ہو چکی. اب تو معاملہ مشاہدے کا ہے. حق نظر آ رہا ہے، باطل نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی کی آنکھ نہیں کھلتی، بدنصیبی اس کی. اولم یرو، کیا ان مشرکین اور مخالفین نے دیکھا نہیں، آپ کے مخالفین نے دیکھا نہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم ان کی سرزمین پہ آ رہے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں، کم کرتے جا رہے ہیں. ان کا اقتدار، ان کی زمین پاؤں کے نیچے سے کھینچی جا رہی ہے. یہ ان کو نظر نہیں آتا. یہ بھی تو حق کی دلیل ہے. مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ میں تو وہاں پاؤں جمع مسلمانوں کے، ٹھیک، پاؤں جمع، اور وہاں کی باطل قوتوں کو مدینہ سے نکال دیا تو اسلام پھیل گیا. پورا مدینہ شہر جس میں حق باطل دونوں کی کشمکش تھی، یہودیوں کے اجڑنے کے بعد پورا مدینہ دارالاسلام بن گیا. جی نا. اچھا، پھر 7 ہجری کو خیبر بھی فتح ہو گیا تو دائرہ کہاں تک چلا گیا؟ جی. اچھا، 2 ہجری کو ان کے سردار بدر میں مارے گئے، وہ ٹوٹ گئی کہ نہیں؟ اچھا، 3 ہجری کو احد میں بھی ان کو جو کچھ نقصان مسلمانوں کا، لیکن ان کو پھر بھگایا گیا. ٹھیک. 4 ہجری کو خندق، جنگ خندق،
جو ساری یعنی متحدہ قوتیں مدینہ پہ حملہ آور تھی، 1 مہینے کم و بیش کے محاصرے کے بعد اللہ نے تیز اور تند ہوائیں چلا کر ان کو ختم کر دیا، تو قوت پاش پاش ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور 8 ہجری کو مکہ بھی پھر فتح ہو گیا، تو مدینہ بھی سارا خیبر تک، مکہ بھی فتح ہو گیا، تو زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لی. اب بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی کہ دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دائرہ سکڑتا جا رہا ہے، یہ کم ہوتے جا رہے ہیں، تو آنکھوں سے یہ بات دیکھتے نہیں ہیں. واللہ یحکم، اللہ ہی یہ فیصلے کرتے ہیں، لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا. جی وہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، آخر کا حساب بھی بڑا جلدی لے لیں. جی نہیں رکتے، کیوں رکیں، صبر کیجیے صبر کیجیے. اچھا ابھی تو اس کی بات تو ہوئی نہیں کہ آئے تھی، ابھی تو ایک پہلو ہے نا، اب دوسرا پہلو بھی تو ذکر کرنا. جی تو مطلب کہ پھر دائرہ پھیلتا گیا نا اسلام کا. جی مکہ فتح ہو گیا، قوت ٹوٹ گئی، ادھر سے نجران اور یمن والوں نے دیکھا کہ یہ سیلاب آ رہا ہے تو انہوں نے خود ہی کلمہ پڑھ لیا، پھر لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم مسلمان ہو گئے. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام مدینہ سے پھیلنا شروع ہوا. یمن اور متحدہ عرب امارات، جس وقت امارات نہیں تھی، یہ پورا ایریا یعنی بحرین تک، بحرین کا ذکر آتا ہے حدیث میں، یہ سب مسلمان ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی یعنی موجودہ علاقے ہیں نا خلیج کے، یہ سب مسلمان ہو گئے. اور یہ دائرہ پھیلتے پھیلتے ادھر سے یعنی وہ تبوک تک چلا گیا. یہ تو حضور کے زمانے میں ہو گیا، اور باقی تکمیل خلفاء کے زمانے میں. خلفاء کے زمانے میں پھر کیا ہوا جی، اور آگے بڑھے، اور فاروق اعظم کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ یعنی روم تک، ترکی وغیرہ، اور ادھر سے ایران فارس تک. پھر حضرت عثمان غنی کی زمانے میں کابل سے بھی آگے تک، اور ادھر ہمارے ملتان تک، ٹھیک ہے نا. اور ادھر جو ہے پورا کیا نام اس کا افریقہ. پھر آگے سلسلہ بڑھا، تو یہ سلسلہ پھر بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، بڑھتا گیا، اور 650 سال تک اسلام کے قدم کسی نے نہیں روکے. 650 سال دنیا میں کوئی مد مقابل قوت نہیں تھی. لیکن پھر اب یہ نہیں سنے گیا، یہ بھی تو سنے گی، یہ بھی تو سنی بات. پھر کیا ہوا، جب دیکھیے نا، جب کوئی مد مقابل نہیں ہوتا اور عیش و عشرت کے سارے سامان ملنے لگتے ہیں نا، تو پھر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہوئی، اور بنیادی طور پہ 2 چیزیں مسلمان کو کمزور کرتی ہیں: حب جا، حب مال. مرتبے کی خواہش، لیڈرشپ کی خواہش، چودراہٹ کی خواہش، یہ برباد کرتی ہے. دوسرا مال کی محبت. اب یہ چیزیں، یہ بیماریاں پیدا ہونی شروع ہوئی. جب یہ پیدا ہونی شروع ہوئی تو اتنی عظیم الشان سلطنت پر مٹھی بھر تاتاریوں نے حملہ کر دیا، ہلاکو نے حملہ کیا، اور اتنی بڑی سلطنت کی اینٹ سے بجا دی بغداد کو. جی کیا کر دیا، علمی خزانے ختم ہو گئے، قابل قدر لوگ سب ذبح کر دیے گئے، اور خود حاکم کو بوری میں بند کر کے ہتھوڑوں سے مار مار کے ختم کر دیا، آخری خلیفہ جو عباسی تھے. اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک ہم سنبھلے نہیں، اب بھی سنبھلنے کی کوئی چانس نہیں. تو کبھی پھیلے تو پھیلتے گئے، اور دیکھیے ادھر سے پھیلے تو اندلس تک چلے گئے، یورپ تک. ادھر سے پھیلے تو برما تک چلے گئے. آپ کو پتا ہے کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ان کی حکومت میں افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، برما تک یہ پوری سلطنت تھی، پوری ایک.
تھے اقلیت میں، مسلمان پھر بھی تھوڑے تھے جیسے آج تھوڑے ہیں، دوسری قوتیں زیادہ تھیں، لیکن پھر بھی نا عدل و انصاف سے پھیلتے گئے کہاں تک پہنچ گئے. لیکن جب ان کے جانشین بھی بعد میں نااہل آئے، نالائق آئے، تو اتنی بڑی بر صغیر کی سلطنت جو ہے نا برٹش جا کے سب قبضہ کر لی، سب کو غلام بنا لی. 200 سال غلامی میں گزرے. پھر جب آزاد ہوئی تو اب پاکستان جیسا چھوٹا سا ملک ہمیں ملا، جن کے پاس ہرات سے برما تک کی سلطنت تھی. ہمیں تقسیم میں کیا ملا؟ چھوٹا سا ٹکڑا، اور چھوٹے ٹکڑے کو بھی سنبھال نہ سکے مشرقی اور مغربی، وہ بھی ٹوٹ گئی. ان کو کیا ملا، ہمیں کیا ملا بتائیے؟ وہ بھی بھکاری، ہم بھی بھکاری. ہم کہتے تھے وہ کھا گئے، بنگالی کھا گئے ہم کو، یہ اب تو نہیں کھا رہا، اب تم اب کیا ہے؟ وہ کہتے تھے یہ کھا گئے، یہ کہتے تھے وہ کھا گئے جی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ٹوٹ گئے، اور پھر جہاں وہی ہیں، اور اب ایک دوسرے کے ساتھ افغانستان اور ہمارے ساتھ کیا ہے؟ بھائی تھے آپس میں، اب دشمن بنیں گے. بہرحال یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر دل دکھتا ہے تو مجھے کرنی پڑتی ہیں. تو میں نے کہا کبھی کفر کی زمین سکڑتی تھی، ہم پھیلتے تھے، آج ہم سکڑ گئے، کفر پھیلتا چلا جاتا. وقد مکر الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مخالفین اتنا بھی نہ کریں جی، ان سے پہلی قوموں نے بھی حق کے خلاف تدبیریں کی، چالیں چلی، پلان بنائے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن تمام خفیہ تدبیریں اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کسی کی تدبیر نہیں چلنے دیتے جی. تو دیکھو ان کا کیا ہم نے حشر کیا، یعنی وہ ان کا بھی ہوگا. یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر آدمی جو عمل کرتا ہے، ہر عمل جو کرتا ہے، ہر چیز جو کماتا ہے یعنی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور بہت جلدی کافر جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کا ہے. لمن کس کا ہے؟ عُقْبَى الدَّارِ، آخرت کا اچھا انجام. چلیے اب آپ فرمائیں کیا فرماتے ہیں؟ ابھی تو ایک ہی آیت پڑھ رہی ہے، پڑھنے سے کوئی بات نہیں، تو 15 منٹ میں کیا بات ہے. چلیے یہ بھی ایک یعنی دو ٹوک جواب دیا جا رہا ہے کافروں کو. مسکت جس کا مسکت، چپ کرانے والا. ایک تو نا دلائل سے جواب ہوتا نا، یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے، اور کبھی کبھی نا صرف چپ کرانے والا ہوتا ہے مختصر سا، یہ چپ کرانے والے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اچھا کافر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں ہیں. لست مرسلا، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں. اب اس پر تو 20 دلائل دے دیے گئے ہیں نا، لیکن یہ اب مسکت جواب ہے آخری. اب یعنی دلائل دینے کی ضرورت نہیں. قل آپ فرما دیجئے سوال کے جواب میں، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اچھا میں رسول ہوں یا نہیں، اللہ میرے تمہارے درمیان کافی گواہ ہے. میں اور کچھ نہیں کہوں گا. اب معاملہ یہ کہ اللہ میرے تمہارے درمیان کافی گواہ ہے جی، اللہ کی گواہی کافی ہے، بس اللہ شاہد ہے کہ میں اس کا رسول ہوں. تو مانو نہ مانو تمہاری کیا بات ہے جی. بھیجنے والا کہتا کہ میرا رسول ہے جی، وہی مجھ پہ آتی ہے، لنک میرا ہے اللہ کے ساتھ، تم نہ مانو. تو میرے لیے اللہ کی شہادت بس کرتی ہے اپنی نبوت پر، تم شہادت دو نہ دو. تو ایک اللہ کی شہادت ہے ومن عنده علم الکتاب، اور دوسرے ہر اس شخص کی بھی شہادت میری رسالت کے لیے بس کرتی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کتاب سے برا یہاں پر پہلی کتاب ہے. تو جن کے پاس پہلی کتابوں کا صحیح علم ہے، غیر محرف غیر مبدل، تو وہ بھی میری نبوت کی شہادت دیں گے کیونکہ پچھلی ساری کتابوں میں میرا پورا تذکرہ ہے. ہاں جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں،
جنہوں نے آیتیں ہی نکال دی ہیں ان کی بات نہیں، لیکن جن کے پاس صحیح علم ہے تورات انجیل کا وہ بھی میری نبوت کے شاہد ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ کے عالم جب وہ آئے حضور کا سن کر تو دروازے سے داخل ہوتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، آگے آ کر پوچھا نہیں کہ آپ نبی ہیں، کیا نشانی ہے، کوئی بات چیت کوئی بات نہیں، بات ہے، اور وہیں سے کہہ دیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں شک ہو سکتا ہے، ان کے نبی ہونے میں شک نہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود و نصارہ نبی کو ایسا جانتے ہیں جیسے بیٹوں کو جانتے ہیں، اتنی وضاحت ان کتابوں میں۔ انہوں نے یہی کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہو سکتا ہے لیکن ان کی نبوت میں شک نہیں۔ تو دیکھا من عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا صحیح علم ہے وہ بھی میری نبوت کا شاہد ہے، اور اللہ بھی شاہد ہے، دو گواہ کافی، تم نہیں مانتے نہ مانو۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ پہلے بات تو یہ کہ شب برات کا لفظ ہی غلط ہے، برات کہتے ہیں جو دولہے کے ساتھ جلتی ہے، برات آ گئی، برات تو یہ کوئی دولہا نہیں ہے، رات کس کے ساتھ برات آئی ہے بھائی، بات یہ ہے اس کا نام ہے شب براعت، برات، برات، اور برات کا معنی ہے یعنی کسی کو کامیاب کر دینا، فارغ کر دینا، ٹھیک ہے نا، کہتا فلانا مقدمے میں بری ہو گیا، بری ہو گیا، کیا مطلب کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی کی رات ہے، یعنی جو آدمی اللہ سے کامیابی چاہتا ہے تو اللہ اس کو کامیاب قرار دے دیتے ہیں۔ تو شب برات یا لیلۃ البرات اس کا نام ہے۔ تو بس وہ چیز تو آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ شب برات کیا ہوتی ہے، تو اس میں کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی شعبان کی 15ویں رات جو آج کی رات ہے، تو یہ انشاءاللہ شب برات ہے، یہ ایک اجر و ثواب کی، خیر و برکت کی رات ہے۔ اس میں آدمی تنہائی میں جا کر اپنے رب سے تعلقات جوڑے اور دعا کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، تو جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکارتے ہیں۔ دیکھیے دو راتیں ہیں کہ جن میں اللہ مغرب سے فجر تک بندوں کو پکارتے ہیں، ایک لیلۃ القدر میں اور ایک لیلۃ البرات میں، اور روزانہ اللہ سحری کے وقت پکارتے ہیں، وہ تو روزانہ ہے، یعنی رات کا ایک حصہ تو لیلۃ القدر ہے ہی ہے، لیلۃ البرات ہے ہی ہے ہمیشہ، اور وہ رات کا پچھلا حصہ۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب جیسا قرب اللہ کی شان کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں۔ اس میں بھی حدیث میں کہ پکارتے ہیں حال من مستغفر فاغفر له، کیا تم میں کوئی گناہ کے بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ حال من مسترزق فارزقہ، کیا تم میں سے کوئی اپنی روزی میں برکت یا اضافہ چاہنے والا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ کر دوں؟ حال من مبتلا فاعافیہ، کوئی اور غم پریشانی دکھ درد میں مبتلا ہے، مجھ سے عافیت مانگتا ہے کہ اس کو عافیت دے دوں، پھر اس چیز سے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں۔ تو کیا خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور وہ پکار رہے ہوں۔ تو جب اللہ پکار رہے ہیں اور وہ بھی اپنی درخواستیں بھیجے تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی درخواست کو رد کر دے۔ تو یہ باور برکت کی رات ہے، تنہائی میں عبادت کرنے کی رات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نقشہ جو ہمارے ملکوں میں ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارے ملکوں میں جو شب برات کا نقشہ ہے ہاں جی، تو وہ غلط بات ہے۔ تو یہ ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک ہو، تعلق ہو، تو یہ خیر و برکت کی رات ہے۔ روزے بھی رکھنے چاہیے، کل بھی رکھیں، پرسوں بھی رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ شعبان میں
ہم تو بس ایک ہی 15ویں شعبان کا روزہ لے رکھا ہے، حضور اس کے اکثر روزے قریب پورے مہینے کے روزہ رکھتے تھے. یہ بھی حضور سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر خاص توجہ دیتے ہیں اس رات پر جی، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن مشرک اور مشاحن کو معاف نہیں کرتے. ایک اور روایت میں ہے کہ قاتل کو معاف نہیں کرتے، بعض دوسری روایت میں ہے کہ شرابی کو معاف نہیں کرتے، بعض اور روایتوں میں کہ زانی کو معاف نہیں کرتے. تو ان ساری روایات کا حاصل علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنا، یہ سب چونکہ گناہ کبیرہ ہیں تو گناہ کبیرہ کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتے اس رات، تا وقت کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو گناہ کبیرہ کی بخشش کے لیے توبہ شرط ہے، اور گناہ صغیرہ اس رات کی برکت سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور باقی جو چیزیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم فرماتے ہیں کہ لیلۃ البرات لیلۃ القدر کے بعد سال کی دوسری باعظمت رات ہے. یہ لیلۃ القدر تو ہے ہی باعظمت ہے نا، لیکن یہ سیکنڈ پوزیشن کی رات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے، اور اس کے اندر کوئی متعین نماز بھی نہیں، کوئی متعین خاص عبادت نہیں ہے. ہر شخص اپنے ذوق اور شوق کے مطابق اس میں عبادت کر سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرض نماز ٹائم سے پڑھیں. اگر اور کچھ کر سکیں فرض. بعض لوگ ساری رات جاگتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ ایک فرض نماز اگر آپ نہیں پڑھیں تو ساری زندگی کے نفل اس کی جگہ نہیں لے سکتے. ایک فرض روزہ نہ رکھیں، ساری زندگی کے نفل روزے اس کی جگہ نہیں، تو فرض کا بہت بڑا مقام ہے. اور جو مغرب کی نماز با جماعت پڑھے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھے تو حضور نے کہا اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ویسے ہی مل جاتا ہے. تو اس لیے بے شک جتنی توفیق ہے اس کے مطابق یہ بھی غلط بات ہے کہ ساری رات جاگنے کی ہے، یعنی جتنا جاگ سکتے ہیں اتنا جاگیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، لیکن فرض نماز جو ہے نا اس کی پابندی کے ساتھ. کتنے بجے آتا ہوں؟ 3 بڑا سارا ٹائم ہے، آج خام ہمیں ڈرا دیا بس. تفصیل اس میں کیا ہے، یہ ہر سال آتی ہے، اس کی تفصیل اور کیا ہے. کام کرنے کا ہے، کرے تو تفصیل ہے، کوئی نہ کرے تو پھر ساری آدمی میں بول کر کیا ہو جائے گی. تو اصل میں عمل کی بات ہے، عمل کرنا چاہیے، سمجھے بات، مطلب کہ عمل کی ہے. اور یہ کہ میں نے کہا ان چیزوں سے بچیں جو نہ کرنے کی ہیں، جو ثابت نہیں ہیں. اور یہ کہ عبادت جو ہے وہ ہر وقت نفلی عبادت کے لیے ہر وقت ہے، ہر رات ہے. جس رات میں بھی کرے تو وہ لیلۃ القدر ماشاء اللہ شب برات دی، اور کچھ نہ کریں تو آج کی رات بھی کچھ نہیں. نہ کرنے والوں کے لیے یہ بھی کچھ نہیں، کرنے والوں کے لیے کل کریں گے وہ بھی ہے، پرسوں کریں گے وہ بھی ہے. تو اصل چیز جو ہے نا وہ کچھ کرنا ہے. تو حساب کتاب کے بارے میں کچھ کیا جی، کیا حساب کتاب؟ ہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اگلے سال کی لسٹ دے دیتے ہیں، جس نے اس سال کی فلاں تاریخوں میں دنیا سے جانا ہے تو متعلقہ فرشتے ملک الموت کو اس کی لسٹ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس سال میں فلاں کی روح قبض کرنی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ لسٹ تو آج تھما دی جاتی ہے، وہ اس کی اس سال میں فلاں تاریخ کو روانگی ہے، لیکن ادھر بیچارے نے شادی کا کسی کو پیغام دیا ہوتا ہے، وہ شادی کے دھوم دھام میں لگا ہے، ادھر سے لسٹ میں ہے کہ تیرے تو اتنے مہینے اتنے دن یا اتنا وقت رہ گئے. ادھر سے یہ پلاٹ خریدتا ہے، مکان بناتا ہے، بزنس کا سوچ رہا ہوتا ہے، ادھر سے اس کا ٹائم لکھا کہ اس میں تو فلاں تاریخ کس نے جانا ہے. تو کسی کو کیا پتا ہے کہ اب آج کی رات ہمارے لیے بھی کوئی اس لسٹ میں نام نہ آیا ہو، کوئی تاریخ مقرر ہوگی. تو یہ مطلب یہ کہ وہ چیز تو مخفی ہے کہ کس کا وقت کون سا ہے، لیکن انسان کو یہ خیال تو رکھنا چاہیے نا، اور دوسرے کاموں میں اتنا اپنے آپ کو مصروف رکھیں کہ ادھر کی حقیقت کو فراموش نہ کریں. اب اسلام یہ تو نہیں کہنا نا کہ آپ بیٹھ جائیں کہ پتہ نہیں اس مہینے میں یا اگلے مہینے میں نے جانا، میں کچھ نہیں کروں، یہ تو غلط بات ہے.
اسی لیے تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے کہ اس نظام کو بھی تو چلانا ہے نا جی، لیکن ساتھ میں اس حقیقت کو بھی سامنے رکھے کہ میں نے آخر جانا ہے جی، تو اس کو سامنے رکھ کے جب یہ نظام چلائیں گے تو نظام درست رہے گا، اس کو بھول کے چلائیں گے تو اس میں گڑبڑ ہوگی۔ اس طرح کی اور کئی چیزیں بھی یعنی اس رات متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں، سال بھر کا وہ ایک سال بھر کا بجٹ وغیرہ ہے نا، تو وہ فرشتوں کے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جی۔ تو اصل بات یہ کہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن جو ہم نے برائیاں کی ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کریں۔ کچھ کرنا اسی وقت فائدہ دے گا کہ کچھ ادھر سے ہم نے صفائی کی ہو، ادھر سے صفائی نہیں کی اور پھر ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں کہ محنت ہم کریں کل کو لے جائے کوئی دوسرا، تو اپنے لیے محنت کریں اس کے لیے کہ دوسروں کے حقوق جو ہے نا ان سے ہم فارغ ہوتے رہے، ان کو ادا کریں، ان کو معاف کرائیں تاکہ جو کریں وہ ہمارا اپنا ہو۔ اگر دوسروں کے حق ہم ضائع کرتے رہیں گے تو پھر جو ہم کریں گے وہ دوسرے کے کھاتے میں جائے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے توبہ استغفار کرنی چاہیے یاد رہا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ توبہ استغفار کریں، سچی توبہ اپنے سابقہ گناہوں سے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے جی، اور اس کے بعد پھر حسب توفیق عمل کریں، اور اعمال میں ایسی راتوں میں خاص طور پہ دعا ایک خاص عمل ہوتا ہے، کیونکہ جیسے حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، تو یہ سب مانگنے کی چیزیں، یہ نہیں فرما کہ ہے کوئی نماز پڑھنے والا، ہے کوئی تلاوت کرنے والا، یہ نہیں حدیث ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی عافیت مانگنے والا، ٹھیک ہے، سب چیزیں دعا ہے۔ تو اس لیے دعا جو ہے نا وہ اس رات کا خاص وظیفہ ہے، لیکن چونکہ دعا سے پہلے نیک عمل بھی کرنا چاہیے، تو توفیق ہو تلاوت کر لیں، کچھ نماز نفل پڑھ لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں، کوئی درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دعا میں مصروف ہو جائیں، اور دعا پوری توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں اپنے لیے کریں دعا میں جتنی عمومیت ہوگی اتنی قبولیت بھی زیادہ ہوگی، یعنی جتنا سب کو دعا میں شامل کریں گے اتنی دعا قبول زیادہ ہوگی۔ تو ہم اپنے ہی مفاد کو سوچتے ہیں، اپنے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کریں۔ موجودہ حالات پریشان کن پوری امت کے لیے ہیں، ان کی یہ دعا کریں، تو انشاءاللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چیز کو قبول فرما دیں گے اور اس سے اچھا نتائج نکلے گا۔ بس وہ آخر دعوانا بھائی آپ وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھے 40 دفعہ پڑھے 100 دفعہ پڑھے، لاہور تو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جتنا لوٹے۔ خصوصاً اس رات میں کوئی عبادت نہیں بتائی گئی، کسی صحیح روایت میں نہیں ہے، اور ویسی کچی بچی باتیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک۔